تے وزیر کس دے ہوندے بولو تے جتھے جتھے دے وزیر ہون اوتھے اوتھے اس دی سلطنت ہوندی حکومت ہوندی ہے نا اصل تہاڈا بھی قصور کوئی نہیں ہن تے وزیراں دا ان پیو ہے جس پاس میں ایک وزیر ہی وزیر ہے لیکن حضور دی حکومت زمین تے بھی آسمان تے بھی چرند پرند ہر شاید حضور دی حکومت ہے تے وزیر کتنے کچھ بولو کتنے چار وزیر تے جتھے وزیر ہوئے اوتھے بندے دی حکومت بھی ہوندی ہے حضور دے غلاماں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وزیر کیڑے کیڑے سرکار نے اشارہ کیتا سجے پاسے ابو بکر صدیق فرمایا ایک تیرا وزیر ہے دوجا سے حضور نے فرمایا اے میرا دوجا وزیر میرا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی دوجا میرا وزیر حضرت سیدنا عمر فاروق یار آج دے دنیا دے بادشاہ دا کوئی وزیر ہوئے وہ نہیں ماندا تے جیڑا اللہ دے یار دا حبیب وزیر ہے جیڑا اللہ دے یار دا وزیر ہے وہ دی کتنی شان ہے فرمایا انہاں دا بڑا مقام ہے میرے آقا نے نلے پیار کرنے والے آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پہلا وزیر جیڑا زمین دا وزیر ہے ایک دنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے وزیر ہیں اللہ تعالیٰ نے نام میرا وزیر بنایا ہے اور دوسرے میرے وزیر ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اے میرے وزیر ہیں معلوم ہوا حضور نے حکومت ساری دنیا میں حکومت ہے اور سونے نبی نے صرف دو وزیر ہیں حکومت کی دنیا مشرق دے اندر بھی مغرب دے اندر بھی شمال و جنوب دے اندر ہر پاس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت ہے لیکن حضور دے وزیر دو نے میرے آقا کریم دے غلامت کتنی سونیا زمین میں وزیر ہے جتنی توڑی زمین میں حکومت ہے اتنے میں وزیر حضرت عمر فاروق ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے دوجے وزیر یقین آئے میرے آقا کریم نے فرمایا آسمان دے میرے وزیر ایک دا نام جبریل ہے دوجے دا نام میکائیل ہے اچھا جی اگر حضور دی آسمانہ دی حکومت ہی نہیں تو پھر وزیر کا دے اور اے حدیث پاک مشکاہ شریف دے اندر ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک وزیر ابو بکر صدیق ہے میرا دوسرا وزیر حضرت سیدنا عمر فاروق ہے تیسرا وزیر آسمان والا حضرت جبریل ہے اور تیسرا چوتھا وزیر جیڑا ہے وہ حضرت میکائیل ہے اس کو معلوم ہوا میرے نبی کی حکومت زمین پہ بھی ہے آسمان پہ بھی ہے میں آقا جبریل بھی آ لے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر ہے کتنی شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آخر نے اگر جبریل چاہے ایک پل دے اندر زمین تے آ بھی سکتا ہے واپس جا بھی سکتا ہے اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وزیر دی اتنی شان ہے کہ وزیر اعظم کی شان والا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان والے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والے حضرت جبریل دی مصطفیٰ دا وزیر حضرت میکائیل دی مصطفیٰ دا وزیر تے جبریل وزیر ہے اے سونا صدیق اکبر بھی وزیر ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نے وزیر رکھیا فرمایا ابو بکر میری سلطنت کی راکھی کرنے والا تو میرا سلطنت کی راکھی کرنے والا تو اہل ذوق بھی نظر کے میرے رب نے فرمایا رب فرمایا تو زمانے سارے رب فرمایا
صدیق اکبر تحقیق. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے دے اندر 360 خصلتاں. اللہ اکبر. خدا دے سچ بھی ہے، حلال کھامن بھی ہے، چنگا بولن بھی ہے، لوگاں دے نال اچھا سلوک بھی ہے. ہن گنتیاں چاہے تو سانو تے گنیاں بھی نہیں جانیاں 360 کیڑیاں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا جے دے وچ 360 چوں ایک بھی ہوئے گی نا او جنتی. سبحان اللہ. ایک بھی ہوئے گی ہو کچھ بولو جن میں کل یاد رہے کہ انہوں پتہ لگ جائے کہ صدیق دا مقام کتنا ہے. سونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کرنے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے دے اندر 360 خصلتاں ہو سکدیاں نے. کنیاں خصلتاں؟ 360. بولو کنیاں؟ 360 خصلتاں ہو سکدیاں نے. تے جے دے 360 دے وچوں ایک بھی ہوئے او بھی جنتی ہے. دے وچ ایک ہوئے او بھی جنتی ہے. تے سامنے بیٹھے سن صدیق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ انہاں دی جو کوئی میرے وچ بھی ہے؟ انہاں 360 دی جو کوئی میرے وچ بھی ہے. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والے آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر او 360 ہی تیرے وچ پائیاں جاندیاں نے. سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ نمازی جیڑا بندہ حدیث سے بات بڑی لمبی ہے لیکن وہ جو ہے چھوٹی نہیں کر کے بیان کرتا. جیڑا بندہ نمازی جنت کے اندر جدن جائے گا نماز والے دروازے چو آواز آئے گی باب الصلاۃ چو او نماز پڑھن والے آ جا میرے والوں جنت ہی داخل ہو جا. باب الصوم دے چو آواز آئے گی او روزہ رکھن والے تو میرے والوں آ جا. جیڑا خیرات کرن والا انہوں خیرات والے دروازے چو آواز آئے گی میرے والوں آ جا. معلوم ہویا جیڑا خیرات کرن والا ہے وہ بھی جنتی ہے. جیڑا نماز پڑھن والا ہے وہ بھی جنتی ہے. جیڑا روزے رکھن والا ہے وہ بھی جنتی ہے. جیڑا جہاد کرن والا ہے وہ بھی جنتی ہے. لیکن ضروری یہ ہے وہ دل چ مصطفیٰ دا پیار ہوئے وہ دل چ مصطفیٰ دی محبت ہوئے حضور دا پیار ہوئے. جیڑا بندہ روزہ رکھن والا ہے انہوں روزے والے دروازے چو آواز آئے گی اور سردیاں دیا راتاں دے اندر اٹھ کے نماز پڑھن والے آؤ اور ساری رات جاؤ کے اللہ دی عبادت کرن والے آؤ اور گرمیاں دے دنوں دے روزے رکھن والے آؤ اپنے کو تھوڑا ہون دے باوجود لوگاں نو خیرات کرن والے آؤ آ جا میرے دروازے میں دروازے چو داخل ہو جاؤ. جیڑا خیرات کرن والے وہ خیرات کرن والے دروازے چو داخل ہو جائے گا. جیڑا روزے رکھن والے وہ روزے والے دروازے چو داخل ہو جائے گا. جیڑا حاجی ہے وہ حج والے دروازے چو داخل ہو جائے گا. دروازے چو آواز آئے گی تو بڑا خرچہ کر کے آیا سا تو بڑی محنت کی سی تو اپنے جا کے طواف بھی کیتا ہے صحیح بھی کیتی ہے اٹھے وقت گزار کے آیا میں تیرا جو بڑا مقام ہے میرے بلوں آ جاؤ. میرے آقا دن پیار کرن والے حج کرنا بھی بڑا اچھا ہمارے روزہ رکھنا بھی بڑا اچھا ہمارے انہوں اللہ جنت دے گا. میرے آقا کریم نے فرمایا جیڑا بندہ جیڑا چنگا کام کر دے 8 جنت دے دروازے نے ہر دروازے چو آواز آئے گی تو میرے والوں آ جاؤ. سونے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ادگی سونے جدن میری باری
اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی دے سونے غلام مولا علی بڑا دلیر تے حضور دا شیر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا دلیر میرے نبی دا شیر تے جیدی زبان دے اندر نہیں کوئی ہیر پھیر دی زبان وہ سچیاں بنایا ہے وہ دی زبان بھی سچی ہے وہ دا قول بھی سچا ہے وہ دا کردار بھی سچا ہے مولا علی اپنے ساتھیاں کو پوچھ دینے او میرے نال پیار کرن والے ہو اے تے دسو ساڈے نزدیک سب نالوں دلیر کون کہنے پوچھیا بولو چی بولو یار علی دا نام ہی ایڈا ٹھنڈا علی دا نام تو پتہ سینہ چوڑا کر کے لگے پتہ لگ گیا سی علی آلے ہیں ہاں جی لوگوں کو پتہ لگے منوے دسیا کرو ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی صدیق آلا میں کیا نبی علیہ کے من لیتے پھر بھی گل صدیق لے مکڑی علی والوں من لے پھر بھی گل صدیق لے مکڑی کیونکہ مولا علی تو صدیق بڑا پیارا ہے وہ بلا کیوں اس وجہ تو پیارا ہے کہ وہ امام ہے اور یار کوئی بات مسئلہ ہی مقتدی ہوئے گا جو اپنے امام نو چنگا نہیں جانے جیڑا نسل والا ہے اپنے امام کا حیاء کر دے تے مولا علی تے حسبون نسبوں پاک ہے مصطفیٰ دا پیر ہے سنیہ دا پیر ہے حسنین کریمین دا پاپا شوہر سیدہ کائنات دا ایک ہی میں ہو سکتا ہے علی اندرو ہو رو بے پتو ہو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا تواڈے نزدیک سب نالوں کون دلیر سب نالوں تواڈے نزدیک کون دلیر سارے آیا کیا سارے آنے مولا علی کدھر مولا علی کچھ بولو کال سچی سچی ایک ڈنڈی نہیں بات سارے آنے نگاہ مولا علی آپ نے سجے پہ کیا سارے مولا علی دیکھ رہے کبے دیکھیا مولا علی سامنے والے مولا علی پیچھے والے مولا علی دیکھ رہے نے سارے علی نگاہ مولا علی لگی ہے سارے آخر نے کہ علی تو ہی سب نالوں زیادہ دلیر ہے تو ہی سب نالوں زیادہ دلیر ہے میں کہا چل جی انج من نہیں تے مولا علی علو ہو کے من لے مولا علی نو سارے صحابہ کرنے تو سارے نالوں بڑا دلیر ہے تیری دلیری مشہور ہے تیری آقا دنال پیار کرن والے ہو علی آخر نے نانا کوئی میرے کو نو پوچھ داوے میرے کو نو پوچھو سب نالوں ابو بکر صدیق دلیر ہے سب نالوں ابو بکر صدیق دلیر ہے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت اسی دے کچھ روزی من دے آئی جیڑا نبی دے کندیاں دے بیٹھائے اسی دے وہ دی بھی عظمت دے بھی قائل آئے جس دے کندیاں دے میرا نبی سوار ہوئے جو نبی کے کندوں پہ بیٹھ جائے وہ علی بنتا ہے جس کے کندوں پہ نبی بیٹھ جائے وہ صدیق بنتا ہے عظمت و شان صدیق اکبر نعرہ حیدر
مولا علی دے نکاح دیتے اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی کچھ بولو اللہ دی مرضی نال مولا علی لاڑا بڑے کہ مصطفیٰ دکھا مولا علی شان مولا علی کچھ بولو یار کہیں یہ ٹائم موقع ہے اور مولا علی شان والے مولا علی لاڑا بڑے مصطفیٰ دکھا مولا علی شان والے تے یار ایک وقت ایسا آیا لاڑا سی علی تے گھر سی مصطفیٰ دا ایک وقت آیا لاڑا سی مصطفیٰ گھر سی صدیق مصطفیٰ تے گھر سی صدیق دا میں کیا سونے دی وجہ کی یہ میرے آقا قریب نے فرمایا نہیں جانتا سارے آپ دے حضور اسی دے اجے ہن مسیتے آئے بار جاواں گے تے پوچھاں گے سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا حضور میں پوچھ کے آیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا آدمی جنہیں روزہ رکھو سارے آکے حضور سانونا راتی سے نیت کوئی نہیں سی کی تے روزہ کوئی نہیں رکھیا صدیق نے ہاتھ کھڑا فرم صدیق اکبر آخر نے سوڑیا میں روزہ رکھ کے آیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نلی پیار کرنے والی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہر ساتھ یہ نال سب ملوالا ہے سید عمر فاروق آخر نے حدیث بڑی لمبی ہے میں نے اشارہ کیتا ہے حضرت عمر فاروق آخر نے ہر معاملے دے اندر حضرت صدیق وقت جاندے حضور نے فرمایا مال لے کے آؤ بڑی میں اشارہ کرنا ہے میں ٹائم دیکھ لیا ٹائم ختم ہو گیا فرمایا حضور نے فرمایا مال لے کے آؤ ابو بکر صدیق کر گئے سارا اکٹھا کیتا تے حضور دی بارگاہ دے اندر لے آ کے پیش کر چھڑے عمر فاروق آخر نے میں تے بڑا مالدار آج میں صدیق نال ود جانا ہے آج میری صدیق نال زیادہ گل بن جانی ہے انہاں نے کردہ ادھا مال لیا حضور دی بارگاہ دے وچ آئے جدن صدیق آئے سر دے کنڈ رکھ رکھ کے آئے جدن عمر آئے الٹا دل لد کے آئے میرے آقا نے پوچھیا عمر گھر واسطے کی چھڑ کے آیا نہیں آگیا سوڑیا ادھا لے کے آیا ادھا گھر لے چھڑ کے آیا صدیق اکبر کو لو پوچھیا تے سیدنا صدیق اکبر آخر نے سوڑیا نانا میں تے گھر اللہ دی اللہ دا رسول چھڑ کے آیا مال سارا میں لے کے آیا میری آقا دی نل پیار کرنے والے میری آقا کریم دے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کیے کہ سب کچھ مثال کی سکتی نسوئی سب کچھ مثال کی سکتی نسوئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت کہہ دیو اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی رسول پاک قیمت سیدہ صدیق اکبر کی شان آپ کا مقام آپ کی عظمت ورا ہے